بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیروزے پتھر سے متعلق مجھے ایک ریکویسٹ موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ میں فیروزے پتھر کی طاقت یا اس کی پاور کے بارے میں جو ہے ایک بریف یا مختصر سی ایک ویڈیو بناؤں۔ تو چونکہ یہ میرا پسندیدہ پتھر ہے اور میرے پسندیدہ ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک اس کی تاثیر اور دوسرا اس کا دین اسلام کے اندر جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے۔ خیر، اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا رکھی ہے اپنے چینل کے اوپر، وہ اگر آپ جائیں تو وہ اس پہ چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو۔ پھر بھی میں اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ آپ لوگوں سے بتانا ضرور آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ کائنات پہ جو سب سے پہلا پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ ہے پتھر فیروزہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو زمین کے اوپر اپنے جب یہ انہیں حاصل ہوا زمین کے اوپر تو انہوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا۔ خیر، جو اس کا باقاعدگی سے آغاز ہوا ہے وہ 6000 سال پہلے مصر کے قدیم لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا۔ وہ اس کو مقدس پتھر جانتے تھے اور اس پتھر کو جو ہے وہ اپنی قبروں کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ان کی قبر کے اوپر سے جو بھی عذاب ہے اس کو ختم کرے گا اور اس کو جو اس کے اندر مدفن ہے اس کو اس سے سکون پہنچے گا۔ اس کے علاوہ وہ اس کو اپنی کلاہی پر پہننا اور اپنے گلے میں اس کا تعویذ پہننا، اس چیز کو عقیدت اور مودت کے ساتھ سمجھتے تھے اور خوش بختی کی علامت اسے دیتے تھے، اور جو ان کے عمرا تھے، رئیس لوگ تھے، وہ اس کو ایز اے سمبل آف گریٹنیس، سمبل آف رچنیس کی علامت سمجھتے تھے۔ خیر، اس کا اگر دوسرے مذاہب میں اس کا ذکر کیا جاؤں تو یہودی جو پریسٹ ہیں وہ اس کو زیورات میں استعمال کرتے تھے، اور عیسائی عقیدے کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی بات کر لیں گے، اس کی میں پاور کے متعلق اگر بات کرنا چاہوں تو اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو افادیت والا پتھر ہے وہ فیروزہ ایران سے حاصل ہوتا ہے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے گنبد میں جو نصب کیا گیا ہے فیروزہ، وہ اس ٹائم اس کا اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی جو ہے وہ فیروزہ ہے، اور اس کی ابھی تک قیمت کا کوئی تعین نہیں لگا سکا۔ اس کے علاوہ اگر میں اس کے حامل سیارے کی بات کروں تو کئی لوگ اسے اسٹرولوجرز جو ہیں وہ زحل سے منسوب کرتے ہیں، کچھ اسٹرولوجرز جو ہیں وہ اسے مشتری سے، کچھ سورج، اور جبکہ کچھ زہرہ سے اس کی مطابقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا حامل سیارہ جو ہے وہ یہ ہے۔ ان میں بہت بڑی کنٹروورسیز ہیں کیونکہ ویسٹرن اور ویدک اسٹرالوجی کے اندر اس کے اوپر یہ فیروزہ پتھر بہت ہی قابل بحث اور قابل غور ہے۔ خیر، میں نے اس کی ویڈیو کے اندر یہ جو ویڈیو آپ کے لیے لا رہا ہوں اس کے اندر اس کی صرف طاقت اور اس کی پاور کے متعلق آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ اس کو سب سے پہلے تو منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں تو اس کی منسوبیت کی جاتی ہے رسول اللہ سے، ان کی احادیث مبارکہ کے روشنی میں، اس کے علاوہ حضرت امام علی علیہ السلام سے، ان کے فرمان کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ تو کسی پتھر کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق اگر یہ پاک ہستیاں کچھ کہہ دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہات رہیں گے، اس میں تاثیر نہ ہو یا اس میں کچھ ایسا رہ جائے گا جس پہ شک کیا جا سکے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو انسان فیروزہ پتھر پہنتا ہے اور اس کی دعا نہ رد ہو تو میں اس چیز سے شرمسار ہوں۔ اس کے علاوہ اگر مزید بات کروں تو مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے وہ انسان کو معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی جو یہ پتھر پہنے گا اس کے اندر معرفت اور دینی جذبہ اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا ایک اسپیشل رابطہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تاثیر کچھ ایسی ہے، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے جو انبیاء نے استعمال کیا ہے۔ مزید بات کروں تو حسینی فیروزے کے متعلق جس کو نسبت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے، اس کے بارے میں کتاب الاخبار میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان فیروزہ پتھر پہنے گا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کامیابی، عزت، دولت، شہرت کے راستے اس کے لیے کھلتے جائیں گے، ایک جوک در جوک اس کے لیے کھلتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کروں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کی شادی میں بندش ہے یا رشتوں میں اس کے اختلافات ہیں یا اس کا ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے وہ صحیح سے نہیں چل رہا تو وہ اگر یہ پتھر پہنے گا
تو اس کے رشتوں میں جو بھی تکرار ہے وہ بحکم اللہ بفضل اللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب الاخبار سے لی گئی ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ اوتھینٹیکیٹ ڈیٹیلز بتاؤں اور اوتھینٹیکیٹ ہی جو ہے وہ چیزیں بتاؤں۔ سجیشن میں آپ کو یہ کروں گا کہ کبھی بھی پتھر، فیروزہ پتھر پہن کے آپ نے مطلب ناپاکی والا عمل کوئی نہیں کرنا، واش روم میں نہیں جانا، کیونکہ واش روم میں جنات ہوتے ہیں۔ تو جب یہ واش روم میں پتھر جاتا ہے، غسل خانے میں پتھر جاتا ہے، تو یہ اپنا اثر جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے۔ تو اور دوسری چیز جو سب سے قابل غور ہے، لوگ فیروزہ پتھر پہن تو لیتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اثر نہیں کر رہا۔ یہ اثر اگر وہ فیروزہ پتھر پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنتے ہوئے کام جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، جو کام ہمارے بن رہے تھے وہ بھی بگڑ گئے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا حل یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے آپ نے جب بھی پتھر پہننا ہے کوشش یہ کیجئے کہ فیروزہ اصل ہی پہنا جائے۔ اصل پتھر کی قیمت جو ہے وہ تقریباً ایک اچھا پیس جو ہے آپ کو 25 سے 30 ہزار پاکستانی روپیز میں ملے گا۔ آپ جہاں سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اپنی مطلب کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی چیز، اگر آپ نے فیروزہ پتھر پہننا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا ذائچہ دیکھیں۔ اگر آپ کا ذائچہ جو ہے وہ فیروزہ پتھر پہننے کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے دین آپ فیروزہ پتھر پہنیں۔ سو جسٹ یہی کہوں گا، اور اس کو پہننے کا جو طریقہ ہے وہ ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، اس کو ایک اسپیسیفک طریقے سے پہنا جاتا ہے۔ موسٹلی اس کو چاندی کے اندر 5 رتی چاندی، 5 ماشے چاندی کے اندر اس کو پہنا جاتا ہے، اور اس کو اس کے منسوب دن سے پہنا جاتا ہے، اور اس پہ ایک منسوب عمل ہے وہ جو کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس کا ایک مخصوص صدقہ ہے جو اتارا جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک صدقہ ہے۔ جس طرح جان و مال کا ایک صدقہ ہے، رزق دولت کا ایک صدقہ ہے، اس طرح کوئی پاک مقدس چیز ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی ایک پاورفل سٹون ہے جس کا بہت زیادہ افادیت ہے۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو صرف اسلامک روشنی کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ قدر و قیمت جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی نایاب چیز ہے، بہت ہی نایاب تحفہ ہے، بس جسے عقل ہے جو سمجھتا ہے۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو چھوٹی سی مختصر سی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کے سامنے میرا واٹس ایپ پہ شو ہو رہا ہے۔ اگر ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی اس میں بھی مدد کر سکتا ہوں۔ ان دا اینڈ میں آپ سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی پتھر پہنیں اس کو خالص پہنیں، کیونکہ اگر مجھ سے کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے پتھر چاہیے تو میں ہمیشہ اسے را میں لینے کی مشورہ دیتا ہوں، اور میں جو بھی پتھر خرید کرتا ہوں اپنے لیے یا کسی کے لیے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسے اوتھینٹیکیٹ وے سے لوں، اور ایک تاکہ بعد میں کسی کو شرمساری نہ فیس کرنی پڑے، نہ مجھے نہ اگلے بندے کو۔ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔